جی السلام علیکم دوستوں، کبوتر بازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اصغر۔ اور سب دوست سنائیں کیسے ہیں، سب خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ارسلان بھائی السلام علیکم، زیکرم عباس بھائی، محمد شہزاد بھائی وعلیکم السلام، مائی لو میرا سونا ویر، میرا چھوٹا ویر باسط سلیمی، کیسا ہے میرا بھائی باسط سلیمی؟ سنا آج کل حافظ آباد میں بڑے ایکٹیو ہو۔ ارسلان بھائی، زیکرم عباس بھائی، محرم علی شہر صاحب، زیغم عباس صاحب، ببے زئی صاحب، ندیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں باسط سلیمی صاحب، آپ سنائیں کیسے ہیں، سب خیریت ہے؟ میرا سونا شہر ٹھیک ہے؟ محمد زید صاحب السلام علیکم، ندیم بھائی وعلیکم السلام، زیغم عباس بھائی، ببے زئی بھائی راول پنڈی سے السلام، وعلیکم السلام بھائی جان، استاد بابر مہر صاحب وعلیکم السلام، ذیشان حیدر صاحب السلام علیکم، ریحان منیر صاحب وعلیکم السلام، منصور گادی صاحب، سر ندیم صاحب کیا حال ہے؟ جی بھائی راول پنڈی کبھی آئیں بھائی جان، انشاءاللہ جلدی آئیں گے۔ میں نے آنا بہت جلدی ہے، بس ایک دوست کی طرف جانا ہے، میرے دوست ہوتے ہیں راول پنڈی میں، تو انشاءاللہ ضرور چکر لگانا ہے ان کی طرف، اور پھر جو جو دوست بلوائے گا اس کی طرف ون ڈے ٹرپ ہونا ہے میرا، تو ضرور جاؤں گا۔ زیغم عباس بھائی، افتخار احمد الوی صاحب وعلیکم السلام، شکیل بٹ صاحب آپ بہت اچھے ہیں بھائی جان، شکریہ بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا دوستوں، امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا دوستوں، کائنڈلی روزانہ کی طرح آپ سے اسپیشل ایک ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ ذرا ویڈیو کو فیس بک پیجز اور گروپ کے اندر شیئر کر دیں تاکہ اور دوست ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ پھر میں اپنے سیگمنٹ کی طرف آتا ہوں دوستوں۔ کل ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا تھا جس میں کبوتر کی لچک، اس سے پہلے ہڈی کے اوپر بات چل رہی تھی، تو اب نیا سیگمنٹ جو کل سے شروع کیا، کبوتر کے جسم کے اندر لچک کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور لچک کا جی نوید انصاری صاحب جواب میسج کریں، میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ اور پہلے تو آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ گل محمد خان صاحب وعلیکم السلام۔ اچھا دوستوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے نام میں پڑھ دیا کروں، اور مجھے بھی یاد رہ جاتے ہیں۔ اکثر دوست یہ اعتراض کرتے ہیں یار آپ لوگوں کے نام پڑھتے ہو۔ بھائی میں نام اس لیے لوگوں کے پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے دیکھنے والوں سے بڑی محبت ہے۔ جب میں نام لیتا ہوں تو اس طرح وہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں، بعض اوقات فون پہ آتے ہیں تو نہیں پہچان پاتا، تو اس لیے نام لیتا ہوں تاکہ سب دوستوں کو ایک تو دیکھ لیں، اور دوسرا مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے روزانہ کے سبسکرائبر فالوور جو دیکھنے والے ہیں وہ روٹین کے ساتھ کون دیکھتا ہے۔ نوید انصاری صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں گا۔ جی گل محمد صاحب وعلیکم السلام، غفار علی داور صاحب وعلیکم السلام، عمیر کھوکھر صاحب وعلیکم السلام، زیغم عباس صاحب تھینک یو۔ اچھا دوستوں، کائنڈلی ذرا شیئر کریں فیس بک پیجز اور گروپ کے اندر، جتنے دوست اس وقت لائیو ویڈیو میں موجود ہیں سبھی شیئر کر دیں۔ اچھا دوستوں، کل جو ٹاپک تھا وہ تھا بیسیکلی کبوتر کے جسم کی لچک کے متعلق۔ بڑا انہونا ٹاپک اس لیے تھا کیونکہ بہت کم دوست، کم اساتذہ کرام، کم شوقین حضرات جو ہے نا وہ اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ کبوتر کے جسم کے اندر لچک کا کتنا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آج جو ہے وہ ڈسکس ضرور کریں گے کہ کبوتر کے جسم کے اندر جو لچک ہوتی ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے، کیا کام ہوتا ہے اس کا، یہ سب کچھ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے لچک کے متعلق تو وہ بھی پوچھ لیں۔ جب میں نے اپنا ٹاپک کی طرف بات کرنی شروع کی تو پھر آپ لوگوں کے میسیجز بھی مس ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات بھی رہ جاتے ہیں، تو کائنڈلی ذرا اگر جیسے اوپر امین انصاری صاحب نے کوئی سوال پوچھنے کا کہا ہے تو جو دوست سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ کائنڈلی سوال پوچھ لیں۔ جب دوستوں اپنے ٹاپک کی طرف بات شروع کرتا ہوں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دینا۔ میرا یکدم نیٹ جو ہے نا وہ ڈیڈ ہوا تھا تو پھر میں سم پہ کنورٹ ہوا، اس لیے تھوڑی سی انٹرپشن کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں جی دوستوں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف جانا چاہتا ہوں، پھر ٹاپک کے اوپر بات ہوگی۔ اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو کائنڈلی ذرا پوچھ لیں۔
अच्छा दोस्तों, बेसिकली जो कल का टॉपिक था लचक के मुतालिक, तो लचक का बेहद अंदर कबूतर के अंदर होना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ये डिस्कशन है आज की। और इसके अलावा इसका काम क्या होता है, करना क्या होता है। अच्छा दोस्तों, अमूमन जो कबूतर परवर हज़रात है, जैसे मैंने कल अपना जो टॉपिक था वो भी यहीं से आगाज़ किया था। कबूतर परवर हज़रात नीचे वाली हड्डी को बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन ऊपर वाली हड्डी को भूल जाते हैं। बेसिकली जो क्राइटेरिया है कबूतर के जिस्म के अंदर लचक का, वो सिर्फ ऊपर वाली हड्डी है। और कहीं भी जो लचक है, वो कुछ दोस्तों ने अंदर फिर ये कहा कि लचक गर्दन के अंदर भी होती है। गर्दन के ऊपर इंशाल्लाह जल्दी मैंने दोबारा इसी के ऊपर एक अलहदा 2-3 जो सेगमेंट है वो रखूँगा। अभी सिर्फ लचक के ऊपर बात करेंगे। लचक जिस्म के अंदर होती है, और जिस्म जो ऊपर वाली हड्डी होती है उसके अंदर होती है। उसके अलावा लचक वैसे परों में भी दोस्त कहते हैं, वो एक अलहदा कॉन्सेप्ट है परों की डिटेल में जो फंक्शनरी थी, जो उसका फंक्शन है वो सारा डिस्कस हो चुका है। तो आज जो पहला सेगमेंट मतलब जो लचक है, लचक के ऊपर ही बात करूँगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जिस कबूतर के जिस्म के अंदर लचक होगी, उसके कुंदे उतने मजबूत होंगे, उसकी दुम मजबूत होगी, उसकी गर्दन मजबूत होगी। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जिनका मेन क्राइटेरिया कबूतर की परवाज़ के दौरान ब्रीडिंग सेटअप में भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जिन कबूतरों के जिस्मों के अंदर लचक नहीं पाई जाती, वो बहुत ज़्यादा तल्ख बन जाते हैं, तल्ख हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? अमूमन आप लोग ना जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा उसका एक प्रैक्टिकल करके देख ले। जिस कबूतर के अंदर 2 कबूतर ले लीजिएगा, एक कबूतर वो जिसके अंदर लचक हो, और एक कबूतर वो जिस कबूतर का जिस्म जो है ना वो ऊपर वाली हड्डी बहुत ज़्यादा सख्त होगी, जो मैंने ये शेप बताई थी। ऐसे कर्व आएगा जिसके अंदर लचक होगी, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जब कबूतर महवे परवाज़ होगा, जो जिसके अंदर इलास्टिसिटी या लचक बहुत ज़्यादा होगी, वो कबूतर घर के ऊपर उड़ेगा, घर के ऊपर मुड़ेगा, उड़ेगा। और जो कबूतर सख्त और करख्त होंगे, उनकी हड्डी नीचे वाली भी सख्त और करख्त होगी। वो ये बात कन्फर्म है। जिन कबूतरों के अंदर इलास्टिसिटी होती है, उन कबूतरों के अंदर जो हड्डी है वो कश्ती नुमा हड्डी ही होगी। अगर कश्ती नुमा हड्डी नहीं होगी तो इलास्टिसिटी या जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी को अब कुछ दोस्त कहते हैं, कुछ इलास्टिसिटी कहते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएगी। और जिन कबूतरों के जिस्म के अंदर इलास्टिसिटी लचक बहुत ज़्यादा होगी, वो दोस्तों कबूतर लाजमी गोल गेड़े के अंदर उड़ेंगे 110%। क्योंकि जब कबूतर परवाज़ कर रहा होता है तो हड्डी जो सख्त होगी, जिसके अंदर लचक नहीं पाई जाएगी, उसको मुड़ने के लिए एक लंबा वाया लेना पड़ेगा, जिससे वो जो है ना वो अब आगे जाएगा। मेरी इस बात से भी दोस्त कुछ इख्तलाफ करेंगे, क्योंकि जो गोल गेड़े वाले कबूतर होते हैं, खाली गोल परों से, कुछ दोस्त कहते हैं कि वो गोल परों के कबूतर हैं, गोल उड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। दुम का भी किरदार होता है इलास्टिसिटी में, यानी कि इलास्टिसिटी का किरदार दुम के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है। जितनी लचकदार दुम होगी उतनी इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, कबूतर के अंदर दुम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिससे कबूतर जो है ना वो राउंड अबाउट करता है, चक्कर जो दायरा पूरा करता है, उसको पूरा करने में आसानी होगी। अगर लचक नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, इलास्टिसिटी नहीं होगी, कबूतर लंबा गेड़ा लेगा, फिर घर की तरफ वापस आएगा। इसके अलावा एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, जिन कबूतरों की गर्दनें छोटी होंगी उनके अंदर भी इलास्टिसिटी कम होगी। ये भी पक्की बात है, आजमा के देख लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने कल बताई हैं कि कबूतर के जिस्म के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो कितनी अहम होती है, और इस बात को आप अपने कबूतरों में, जो आपके परवाज़ी कबूतर है या फिर जोड़ों में रखे हुए हैं, उनके बच्चों का उड़ने का पैटर्न आपको पता होगा। क्योंकि तकरीबन सभी जोड़ों के बच्चे निकलते भी हैं और उड़ाते भी हैं। कुछ दोस्त नहीं उड़ाते, लेकिन वो किसी दूसरी छत पे छोड़ के इस बात को तजर्बा और तजज़िया जो मैं बात बता रहा हूँ, उस बात का प्रैक्टिकल ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि इलास्टिसिटी डायरेक्ट जो ऊपर वाली हड्डी है उसका हेड मतलब गर्दन होगी, तो जारी बात है, वो सिंपल सी बात है, उसके अंदर जो है वो दुम के ऊपर होगी। अब एक एंड पे गर्दन है और एक एंड पे दुम है। अब एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जिन कबूतरों के जिस्मों के अंदर
الاسٹیسٹی کم ہوگی ان کبوتروں کا دم کدا، جس جگہ پہ دم لگی ہوتی ہے، سٹارٹ ہوتی ہے، آغاز ہوتی ہے جسم کے ساتھ، ان کا دم کدا بھی موٹا ہوگا۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور ایک بات مزید بتا دوں، کیونکہ پھر یہ ٹاپک دوبارہ نہیں آنا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جتنی باتیں ہو سکے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لی جائیں، تاکہ کیونکہ یہ الاسٹیسٹی کچھ دوستوں کے لیے نہیں ہوگا، کچھ دوست جانتے بھی ہوں گے، لیکن کچھ دوستوں کے لیے، اکثریت دوست ایسے ہوں گے جو یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے گا، جن کبوتروں کے جسموں کے اندر الاسٹیسٹی نہیں ہوتی ان کے جوڑ بھی سخت ہوتے ہیں، کرخت اور سخت ہوتے ہیں، اور جن کبوتروں کی جسم کے اندر الاسٹیسٹی جتنی زیادہ ہوگی اسی طرح اسی حساب سے ان کی ہڈی، جسے ہم جوڑ کہتے ہیں، جوڑ کے اندر بھی لچک بہت زیادہ پائی جاتی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیے گا، پرانے اساتذہ کرام جو ہے نا وہ ایک بات کہا کرتے تھے، یار ہے کبوتر بڑا وچ کے اڑتا ہے۔ کیسے اڑتا ہے؟ بڑا وچ کے اڑتا ہے، یعنی کہ بڑا بن کے اڑتا ہے وہ کبوتر، اور مزہ آتا ہے ایسے کبوتروں کو۔ اب تو بہت کم ناپید ہو چکے ہیں تقریباً، مزہ نہیں، مطلب جیسے وہ اساتذہ کرام جس طرح وہ بات کرتے تھے، یار یہ کبوتر بڑا وچ کے اڑتا ہے، تو جو کبوتر جسے وہ اساتذہ کرام کہا کرتے تھے بڑا وچ کے اڑنے والا، یعنی کہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ اڑنا، بڑا بن کے اڑنا، ان کبوتروں کے جسموں کے اندر الاسٹیسٹی بہت زیادہ ہوگی۔ اس بات کا آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ گردن کے اوپر میں ایک علیحدہ سیگمنٹ ضرور کروں گا، کبھی آپ نا کبوتر کو اڑتے غور سے دیکھیے گا۔ جب کبوتر نیچے آ کے پرواز کر رہا ہو نا، تو اس کی دو چیزیں گھومتی ہیں، چلتی ہیں، مسلسل کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک دم اور دوسرا اس کی گردن۔ الاسٹیسٹی جتنی زیادہ ہوگی گردن کے اندر بھی لچک اتنی زیادہ ہوگی۔ کبوتر اوپر نیچے دائیں بائیں ہمیشہ پرواز کے دوران، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اڑا کے دیکھ لیجئے گا۔ جن کبوتر جب اڑ رہا ہو، جب وہ نیچے آئے تو اسے دھیان سے دیکھیے گا کہ کبوتر دائیں بائیں اوپر نیچے گردن مسلسل گھماتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، ایسے اوپر نیچے مکمل گردن اس کی گھومتی ہے۔ اور اسی طرح جب کبوتر آپ کا بیٹھ رہا ہو، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، جس کبوتر کے اندر لچک بہت زیادہ ہوگی، الاسٹیسٹی بہت زیادہ ہوگی، جب کبوتر بیٹھ رہا ہو تو اس کی دم بھی موومنٹ کے اندر ہوتی ہے 110%، کیونکہ اس نے دم کے بل بوتے پر ہی بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے چند ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات میں نے ڈسکس کی تھی کہ کبوتر کا گھر بیٹھنے کا بہت بڑا محور و مرکز جو ہے وہ دم ہوتی ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، کبوتر اپنی گردن کو گھماتا کیوں ہے دائیں بائیں؟ الرٹ رہنے کے لیے۔ اگر کبوتر کی جسم کے اندر الاسٹیسٹی یا لچک جسے ہم کہتے ہیں، یا کچھ دوست فلیکسیبلٹی بولتے ہیں، اس کے اندر وہ نہیں ہوگی تو کبوتر کی گردن چھوٹی بھی ہوگی اور دائیں بائیں اوپر نیچے گھمانے میں کبوتر کو مسئلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں بات دم کی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر جن کبوتروں کے اندر لچک ہوگی نا، جب وہ بیٹھیں گے نا، یہ اچھے کبوتر ہوتے ہیں، آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ اپنی چھت کے اوپر بیٹھنے والے کبوتر بھی دیکھ لیجئے گا، جو کبوتر اپنی دم کو بیٹھتے وقت ایسے تناؤ میں رکھتا ہے، درمیان میں سے جو اس کا درمیان والے پار ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں، اور لیفٹ اور سائیڈ والے جو پار ہے وہ ایک کرو سا بن جاتا ہے، اور جن کا کرو بنتا ہے ان کے اندر بھی الاسٹیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرا آج دوستوں نیٹ بھی تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے، تو ان کے جسموں کے اندر الاسٹیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو اپنے گھر کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ ایسے بچے بہت زیادہ، جب میں اڑاتا تھا، بس دعا کریں جلدی رب موقع دے، لاہور کے اندر بھی اپنی چھت تیار کر کے، اپنی ذاتی چھت، باقی میرے دوست بے شمار ایسے ہیں وہ بھی میری اپنی چھت ہے، دعا کریں کہ میں جلدی لاہور میں اپنی چھت تیار کر کے یہاں پہ بھی کبوتر بازی کروں، ٹھیک ہے۔ تو جب اچھا بچہ ہوتا تھا نا، یہ بچپن سے ہی دیکھیں ظاہری بات ہے، جب بچے نکلتے ہیں تو اس میں سے ایسا بچہ جو ہے نا وہ عموماً جو ہے نا وہ عام کبوتروں سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ جب اسے چھوڑتے ہیں، اس کے جسم کی جو لچک ہے، جب وہ محو پرواز ہوتا ہے تب بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جب وہ بیٹھ رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے، آسمان سے نکل رہا ہوتا ہے، ان کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ اب چند ایک چیزیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ لچک جس کبوتر کے جسم کے اندر موجود ہوگی وہ چیک کرنا، تو میں نے آپ لوگوں کو
پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن جن کبوتروں کے جسموں کے اندر لچک ہوگی وہ گول گیڑے میں اڑیں گے 110%. آزما کے دیکھ لیجئے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا. اور ان کی ہڈیاں بھی جو ہے نا وہ فلیکسیبل، بیسیکلی فلیکسیبلٹی ہڈیوں کے اندر ہی بنے گی کیونکہ پرندہ ہے. تو اوپر والی ہڈی میں جتنی فلیکسیبلٹی ہوگی اس کی گردن، اس کی دم اتنی زیادہ سپورٹیو ہوگی، اور گھر کا بہت زیادہ پابند کبوتر ہوگا. اندھیرے، بارش، آندھی طوفان میں بھی ایسے کبوتر گھر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے جسموں کے اندر فلیکسیبلٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکیں اپنی چھت کے اوپر. جس کبوتر کے اندر لچک نہیں ہوگی وہ لمبا بھی چلے گا. اس کی فلیکسیبلٹی سے ہی شیپ جو ہے نا وہ ہڈی کی بہترین بنتی ہے. کیونکہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، آپ لوگ میرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں نے جتنے بھی فلیکسیبل کبوتر یا لاسٹک کبوتر دیکھے جن کے جسموں کے اندر لاسٹیسٹی، لچک بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کبوتر گھر کے پابند ہوتے ہیں کیونکہ وہ گھر سے ہی جو ان کا اپنا ایک گیڑا ہوتا ہے اس گیڑے میں ہی آسمان جاتے ہیں اور اسی گیڑے میں وہ واپس بھی آتے ہیں. یہ تھا دوستو آج کا ٹاپک. اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے، میرا تو ویسے آج نیٹ بھی پرابلم کر رہا ہے، ویسے وائی فائی بھی پرابلم کر رہا ہے اور دوسرا نیٹ بھی پرابلم کر رہا ہے. اب دوستو اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو وہ کائنڈلی سوال پوچھ سکتے ہیں. اچھا دوستو، امید کرتا ہوں آج کا آپ کو ٹاپک پسند آیا ہوگا. کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اور جانے سے پہلے پھر وہی آخری ریکویسٹ، کائنڈلی دوستو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل کبوتر بازی کے راز و رموز سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نہیں آنے والی ویڈیو ملتی رہے. اچھا دوستو، میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں. بڑی محبت مجھے آپ لوگوں سے ملتی ہے. ہلکا پھلکا سا ایک میسیج ہوتا ہے میرا، جو مطلب لائیو ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ دوستو جو خاص طور پہ نئے کبوتر پرور حضرات ہیں ان کی کچھ خدمت کر سکوں. سمپل سی بات ہے. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے کبوتر کی جو پہچان جو میں نے سیکھی ہے، ساتھ تو نہیں لے جانی، چلے تو سبھی نے جانا ہے، ساتھ تو نہیں لے جانی. آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں، کبھی تو یاد کیا کریں گے نا کہ یار کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا. اب دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.